ہمارے پاس کوئی آیا، میری بچی کی شادی انتظام نہیں ہے، ہم دعا کرتے ہیں جا اللہ انتظام کر دے۔ ارے میرے بھائی، دعا کے ساتھ حضور کی سنت ہے، کچھ دے سکتا ہے تو دے۔ آج بہت شور ہے، پورے ہندوستان میں شور ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہیں۔ میں نے کہا کیوں بھاگ رہی ہیں؟ کوئی ہے ان کی مدد کرنے والا؟ بھاگنے والوں کی میں سفارش نہیں کر رہا ہوں، ان کا سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہے کوئی ان کی مدد کرنے والا؟ ان کو شوق ہے بھاگنے کا۔ وہ 35 سال کی ہو جاتی ہے کسی کو کہ کانوں پہ جوں نہیں رینگتا ہے کہ ان کو رشتے آئے۔ ہر آدمی تو اپنی بیٹی کے رشتے کے چکر میں پھنسا ہے نا، وہ پڑوس کی بیٹی کے رشتے کا کب سوچتا ہے؟ ہر آدمی کو تو اپنے بیٹا بیٹی کا مستقبل کو دیکھنا ہے نا، وہ پڑوسی کے مستقبل کو کب دیکھتا ہے؟ رشتہ داروں کے مستقبل کو کب دیکھتا ہے؟ ہم تو سوچتے ہیں کہ ہم صرف اپنے ہی لیے پیدا ہوئے ہیں، کسی اور سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ بلکہ لوگ کہتے ہیں یار اپنے میں رہو، کسی کے چکر میں نہ پڑو۔ یہ دقیانوسیت ہے، کسی کے چکر میں نہ پڑو۔ اسلام یہ کہتا ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو۔ جب میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کے لیے اچھا رشتہ آنا چاہیے، اس کے لیے میں رات و دن محنت کر رہا ہوں، تو پڑوس کی بیٹی کے لیے بھی مجھے اسی طرح رات و دن محنت کرنا چاہیے جیسے میں اپنی بیٹی کے لیے محنت کر رہا ہوں۔ میں اپنے بھائی کی بیٹی کے لیے بھی ایسے ہی فکر مند رہوں جیسے میں اپنی بیٹی کے لیے فکر مند ہوں۔ میں اپنے دوستوں کی بیٹیوں کے لیے بھی ایسے ہی فکر مند رہوں جیسے میں اپنی بیٹی کے لیے فکر مند ہوں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ جب میری خواہش یہ ہے کہ میرے بیٹا بیٹی کی شادی اچھے سے ہو، اللہ نے مجھے نوازا ہے تو میں کوشش کروں کہ میرے پڑوسی کے گھر بھی شادی اچھے سے ہو، میرے بھائی کے گھر بھی شادی اچھے سے ہو، میرے دوسرے دوستوں کے گھر بھی شادی اچھے سے ہو۔ یہ چیز ختم ہو رہی ہے۔ اسی لیے جب ہم کوئی کسی کی مدد نہیں کرتے تو آخری میں کہاں تک جا کہ کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی مرتد ہو رہا ہے، کوئی کفر کی طرف جا رہا ہے، کوئی شرک کی طرف جا رہا ہے، لوگ کسی کا پرسان حال نہیں۔ یہ حالات پیدا ہو گئے۔ ایک وہ بچا کچا ایک حق تھا غریبوں کا زکوٰۃ اور فطرے کی شکل میں، تو اس میں بھی لوگ جو ہے اب اس قدر اس پر مسلط ہو گئے کہ اب وہ غریب تک پہنچ بھی نہیں پا رہا ہے، نہیں پہنچ پاتا ہے۔ اب لوگوں کا حال ہی ہو گیا کہ اگر کوئی اخبار چھاپ رہا ہے تو بھی وہ زکوٰۃ کی رقم سے چھاپ رہا ہے، کوئی کتاب چھاپ رہا ہے تو وہ بھی زکوٰۃ کی رقم سے چھاپ رہا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کچھ کام کر رہا ہے تو بھی بھئی زکوٰۃ تو غریبوں کا حق تھا، اور ہندوستان میں اسلامی حکومت کے خاتمے کے لیے علماء کرام نے بس اتنی اجازت دی تھی کہ تعلیم کے نام پہ خرچہ کرو۔ اب تو مسجد بھی بن رہی ہے تو زکوٰۃ کے پیسوں سے ہی لوگ بنا رہے ہیں، اس کو کب اخبار بھی چھاپ رہے، تو غریبوں کو کب ملے گا یہ؟ مدارس میں دینے کی بات ہے تو چلیں، اس پہ تو کوئی بات نہیں، ہم اپنے علماء کے پیچھے ہم اس پہ کوئی بات نہیں کرتے، ہم اپنے علماء کی کبھی مخالفت نہیں کر سکتے، لیکن چھوٹے چھوٹے کام جو یوں بھی ہو سکتے تھے اس میں بھی لوگوں نے زکوٰۃ کو، بلکہ تو اب تو کچھ لوگ ایسے بھی ہو گئے کہ جو زکوٰۃ وصول کر کے خود ہی کھا جاتے ہیں، غریبوں کے ہاتھ میں کب پہنچے؟ یہی زکوٰۃ تھی جو غربت دور کر سکتی، یہی فطرہ تھا جو غربت دور کر سکتا، وہ بھی چلا گیا، غریبوں کا حق وہ بھی چھین لیا گیا۔ بہرحال اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ہیں ناخوش، میں زیر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کم۔ میں ایک مشورہ آپ کو دیتا ہوں، ہو سکے تو زکوٰۃ اس طرح سے نکالیے، اپنی زکوٰۃ کے 3 حصے کر دیجئے۔ ایک حصہ آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو دیجئے، ایک حصہ آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو اور اپنے دوستوں کو دیجئے، ایک حصہ آپ مدارس میں دے دیجئے، اور ایک حصہ عام مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیجئے۔ اس سے یہ ہوگا کہ عام مسلمانوں کا بھی بھلا ہو جائے گا، مدارس بھی چلتے رہیں گے، اور آپ کے رشتہ دار اور دوستوں کا بھی بھلا ہوگا۔ یہ مشورہ ہے، آپ قبول بھی کر سکتے ہیں، رد بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال بالکل مسلمانوں کو زکوٰۃ سے محروم کر دینا اور غریبوں کو محروم کر دینا، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ اس سے ایمان بھی خطرے میں جا رہا ہے، غربت کی وجہ سے۔ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے، حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ میری طرح کوئی آپ کو مشورہ دے گا جبکہ وہ خود کوئی مدرسہ چلاتا ہو۔
میری طرح جو ہوگا تو یہ کہیں گے سب ہم ہی کو دے دو، لیکن یاد رکھیے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ جو سچی بات لگے اس کو پہنچا دو۔ ایک مشورہ ہے، میں کوئی فرض واجب نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے مدارس بھی چلتے رہے، عام مومنین کو بھی ملتا رہے، اور یہ میں اپنے مالیگاؤں لیول کی بات کر رہا ہوں، باقی پورے ہندوستان لیول کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اور بلکہ میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی جب زکوٰۃ دیا کریں تو آپ جن علماء کے قریب ہو ان کے مشورے سے دیں، جن مشائخ کے قریب ہوں جو صحیح رہنمائی کر سکتے ان کے مشورے سے دیا۔ بلکہ یہ طریقہ بھی رہا ہے پہلے تو۔ محبوب الہی سرکار کا ایک مرید تھا، اس نے سوچا پیر و مرشد کے ہاتھ سے زکوٰۃ ادا ہو جائے تو قبول ہوگی، تو پوری زکوٰۃ لے کے محبوب الہی سرکار کے پاس آیا۔ محبوب الہی نے اس کو ہاتھ میں بھی نہیں لیا، فرمایا بیٹا خانقاہ کے باہر جو پہلا بندہ نظر آئے اس کو یہ زکوٰۃ دے دو۔ تو محبوب الہی کے بڑے نیک متقی پرہیزگار مرید تھے، وہ ملے تو ان کو دے دیا، خوشی خوشی آیا کہ میری زکوٰۃ بڑے صحیح آدمی تک پہنچی، نیک متقی پرہیزگار تک پہنچی۔ دوسرے کے منہ میں بھی پانی آ گیا، اس کی زکوٰۃ اتنی زبردست جگہ پہنچی تو میری بھی پہنچے، تو پھر اس نے بھی لے آیا، سرکار میری بھی ادا فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ پہلے جو خانقاہ کے باہر دکھے اس کو دے دینا۔ اب باہر دیکھا تو ایک شرابی ڈولتے ڈولتے آ رہا تھا، لیکن پیر کا حکم تھا دینا پڑا، لیکن منہ اتر گیا۔ اس کی تو اتنی اچھی جگہ گئی اور میری اتنی خراب جگہ، اب اس سے شراب پیے گا نشہ کرے گا۔ مرشد کے پاس آ کہتا حضرت یہ کیا ہو گیا؟ مسکرا کہتے بیٹا نہ تیرا قصور ہے نہ میرا قصور ہے، جس نے جیسا کمایا ویسی جگہ پہنچ گیا۔ اللہ جس نے جیسی کمایا ویسی جگہ پہنچ، یہ حالات ہوتے ہیں۔